السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بعد از شب ابی طالب اپنے بابا کے ساتھ زندگی کر رہی ہوتی ہیں اور ان ساری سختیوں کو اپنے بابا کے ساتھ سہ رہی ہوتی ہیں اور اپنے بابا کا ایسا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ام ابیہا کا لقب دیا جاتا ہے۔ اس عرصے کو تقریباً 2 سال نہیں گزرتے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے، اور اس طرح مخفیانہ ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے کہ 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ جس دن رسول خدا مکہ سے نکلتے ہیں، اسی رات رسول خدا کو مارنے کا پلان بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام بستر رسول خدا پہ سوتے ہیں اور رسول خدا جو ہیں وہ غار ثور میں چلے جاتے ہیں اور 3 دن غار ثور میں رہنے کے بعد سفر کرتے ہیں مدینہ کی طرف۔ اس رات کو لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے، جس رات امام علی علیہ السلام بستر رسول خدا پہ سوئے اور خدا کی مرضی خرید لی۔ رسول خدا جب جانے لگتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کے سپرد کچھ امانتیں کرتے ہیں اور باقی رہے ہوئے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کو اندازہ ہو جائے یا پتہ لگ جائے کہ میں مدینہ کے قریب ہوں یا پہنچ چکا ہوں تو آپ کاران لے کے آئیے گا۔ جب امام علی علیہ السلام کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول خدا اب مدینہ کے قریب ہیں یا مدینہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے یہ کاروان جو ہے مدینہ کی طرف نکلتا ہے، جس کو کاروان خواتین کہا جاتا ہے۔ خواتین سے مراد ہے کہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت رسول خدا یعنی فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور فاطمہ بنت زبیر، ان کو ساتھ لے کے امام علی علیہ السلام کاروان کی صورت میں مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ مکہ کے کچھ مشرکین اس کاروان پہ حملہ کرتے ہیں اور امام علی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس کاروان کو روکو، لیکن امام علی علیہ السلام ان کی بات نہیں سنتے اور کاروان کو نہیں روکتے۔ جب کاروان کو نہیں روکتے تو یہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اس شتر پر حملہ کرتے ہیں جس پہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سوار ہوتی ہیں۔ جیسے ہی اس شتر پہ حملہ کرتے ہیں تو ناگہان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زمین پہ گرتی ہیں اور ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، رنگ مبارک پیلا پڑ جاتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے ان سارے مشرکین کو واصل جہنم کیا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قریب آ کے کہتے ہیں کہ اے پارہ جگر رسول خدا، آپ پریشان نہ ہو، جب کہ میں علی موجود ہوں تو آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جو آپ کے پشت پناہ میں ہوں یقیناً ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور بعد یہ کاروان جو ہے مدینہ کی طرف پہنچ جاتا ہے اور پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ازدواج امام علی علیہ السلام کے ساتھ 2 سال کے بعد طے کیا جاتا ہے، یعنی ہجرت کے 2 سال کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ازدواج جو ہے، عقد جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ طے کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کئی خواستگار آئے، کئی رشتے آئے، ان میں سے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم بھی تھے کہ جو خواستگاری لے کے رشتہ لے کے رسول خدا کی طرف آتے ہیں اور رسول خدا ان کو یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد جو ہے اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس میں میری کوئی مرضی نہیں، جو خدا حکم دے گا اسی حکم کو بجا لایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس ہے یہ دعا۔